بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مسلمانوں کا بنیادی طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر ایک توحید، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبودیت اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اور دوسرا رسالت، یعنی محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اور اس کے کچھ جزیات بھی ہیں، کچھ تفصیلات بھی ہیں کہ ہم اس کی کتاب پر یعنی قرآن پر، آخرت کے دن پر، اس کے فرشتوں پر اور تقدیر پر وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پر ایمان لائیں۔ لیکن ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کو تو مانتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اس فرقے کا نام قادیانی فرقہ ہے، اس کو احمدیہ اور مرزائی بھی کہتے ہیں۔ اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جو ایک جھوٹا اور مکار شخص تھا۔ اس نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا، کبھی مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، کبھی امام مہدی ہونے کو بتایا اور کبھی ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اپنی بیویوں کو ازواج مطہرات کا درجہ دیا، اپنی اولاد کو سادات قرار دیا اور اپنے لوگوں کو اصحاب کا درجہ دے دیا۔ وہ ایک نبی تو دور کی بات، وہ ایک شریف انسان بھی نہ تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب ان کو نبوت ملی اور لوگوں کو دعوت دی تو سب سے پہلے لوگوں سے پوچھا کیا تم لوگ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے سنے؟ سب نے بیک وقت کہا نہیں، آپ تو صادق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے مجھے کبھی وعدہ خلافی کرتے ہوئے دیکھا؟ سب نے بیک وقت کہا نہیں، آپ تو امین ہیں۔ غلط سب نے یہ اقرار کیا کہ آپ ایک شریف اور امین اور صادق اور ساری اچھائیاں آپ کے اندر ہیں، لیکن یہ مرزا غلام احمد شخص جو تھا یہ ایک شریف انسان بھی نہ تھا۔ یہ شخص 1840 میں صوبہ پنجاب کے شہر قادیان میں پیدا ہوا اور 1879 سے کبھی عیسیٰ ہونے کو بتایا اپنے آپ کو، کبھی امام مہدی کا دعویٰ کیا، کبھی ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور بالآخر 1901 میں نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا اور نبوت کی بہت سے قسمیں بیان کی۔ کبھی ذلی نبی کو بتایا اپنے آپ کو، کبھی بزوجی نبی ہونے کو بتایا، کبھی امتی نبی ہونے کو کہا۔ اپنے لوگوں کو بہت سے جھوٹ اور بہت من گڑت باتیں بتائیں، بہت سے افواد بکی اس نے اور بہت سے پیشن گوئیاں بھی کی جو ایک پوری نہ ہوئی۔ محمدی بیگم ایک خاتون تھی، جب اس پر اس کی نظر پڑی تو اس نے یہ کہا کہ آسمان میں اللہ کی طرف سے میرا اور محمدی بیگم کا نکاح ہو چکا ہے۔ چنانچہ اس نے محمدی بیگم کے گھر پہ نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن ان کے گھر والے اس شخص کو، مرزا غلام احمد قادیانی کو، اس کے جھوٹے اور اس مکار ہونے کو جانتے تھے۔ اس نے ان کے نکاح کو ٹھکرا دیا۔ پھر اس نے دھمکی کے طور پہ یہ کہا کہ محمدی بیگم کا نکاح اگر کہیں اور کر دیتے ہیں تو 2.5 سال کے اندر ان کا شوہر مر جائے گا اور یہ بہت ہی کرب و الم اور تکلیف کے عالم میں زندگی گزارے گی۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ شادی کے بعد محمدی بیگم کے جو شوہر تھے وہ 40 سال تک زندہ تھے اور محمدی بیگم 58 سال تک زندہ تھی۔ اور ایک اس نے پیشن گوئی اور کی تھی کہ اس کی جب موت آئے گی تو 80 سال یا اس سے زیادہ کی عمر میں آئے گی اور یہ مکہ یا مدینہ میں مرے گا۔ لیکن 1908 میں تقریباً اپنی پیشن گوئی سے 11 یا 12 سال پہلے ہی وہ لاہور میں احمدیہ بلڈنگ میں لیٹرین کے اندر مرا۔ تو پوری دنیا نے دیکھا کہ اس نے جو پیشن گوئیاں کی تھیں وہ ایک پوری نہ ہوئی اور بہت ہی ذلت بھری زندگی یہ جہنم واصل ہو گیا۔ تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا، سارے مسالک کا، ہندوستان، پاکستان، بر صغیر جتنے بھی مسالک ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے، کانسنس ہے کہ وہ قادیانی مسلک یہ کافر ہے۔ لیکن حال ہی میں ہمارے آندھرا پردیش کا جو وقف بورڈ ہے، وقف بورڈ ہم سب کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی پراپرٹی کا، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے درگاہ ہو، کچھ بھی ہو، جتنے بھی مسالک ہیں ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی وقف بورڈ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن آندھرا پردیش کا وقف بورڈ قادیانی کو مسلمان ہونے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب قادیانی مسلمان نہیں ہے تو ان کی پراپرٹی کی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن بی جے پی کی جو مائنورٹی جو منسٹر ہیں عصمت ایرانی، انہیں نے یہ کہا کہ یہ ہونا غلط ہے، بلکہ وقف بورڈ میں ان کو شامل کیا جائے اور مسلمانوں میں ان کا شامل کیا جائے۔ بی جے پی اس پر اپنا ایک سیاست رنگ دینا چاہ رہی ہے اور یہ
مسلمانوں میں ایک بے چینی اور ان کو پریشانی کے عالم میں ڈھکیلنا چاہ رہی ہے۔ تو ہم سب کو یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے، قادیانی فرقہ، احمدیہ یا مرزائی فرقہ جو بھی کہہ لیں، یہ ایک کافر فرقہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اس کا ماننے والا بھی کافر ہے، اور اس کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ ان کے جو پہچان کچھ ہے کہ وہ جو ہے لڑکیوں کا لالچ دے کے، کبھی دولت کا لالچ دے کے، کبھی بیرون ملک کا ویزا دلانے کا لالچ دے کے قادیانی لوگوں کو بناتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک انڈیا میں بھی یہ اپنا پیر پھیلانے لگے ہیں، اور بہت سے ان کی تمام جگہ ان کے جو ہے شاخ ہیں، ان کے آفس ہیں، اور یہ خاص کر یورپ میں بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو دین علم اور تمام جو ہے طرح کے باطلہ فرقے سے سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور راہ ہدایت پر ہم سب کو قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔